بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پردیسی نیوز کے ساتھ میں ہوں ساجد علی۔ امید ہے آپ سب پردیسی بھائی خیریت سے ہوں گے۔ شاید اگر آپ کو یاد ہو تو مارچ 2020 میں جب سعودی عرب میں کرونا وائرس کی کیسز میں اضافہ سامنے آیا تو اس وقت سعودی حکومت وزارت صحت کی طرف سے یہ ایک بات اس پر زیادہ زور دی جا رہی تھی کہ جتنے بھی کرونا وائرس کے کیسز ہیں اس میں سے 70 سے 80% تک کیسز غیر ملکی کارکنان میں پائے جاتے ہیں۔ پھر جب اس کی تفتیش شروع ہو گئی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ غیر ملکی کارکنان میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہے، تو یہاں پر ایک یہ اہم بات نوٹ کی گئی کہ غیر ملکی کارکنان کی رہائش گاہیں غیر معیاری ہے، وہاں پر نہ SOPs پر عمل کیا جا سکتا ہے اور نہ وہاں پر سوشل ڈسٹنس رکھا جاتا ہے۔ چاپوں اور انسپیکشن کے دوران یہ بھی چیزیں ہم نے نوٹ کی کہ ایسے بھی رہائش گاہیں پائے گئے جہاں پر ایک کمرے میں 10 15 20 25 تک بھی بندے رہتے تھے ایک کمرے میں۔ یہ امیجن کرے بندہ تو تب پتہ چلتا ہے اس کا۔ اس کے بعد سعودی حکومت، وزارت بلدیہ اور یہ لوگ اس چیز پر مجبور ہو گئے کہ کرونا کہ غیر ملکی کارکنان کی رہائش گاہ کے لیے کچھ ضوابط قائم کرنا لازمی ہے تاکہ اس ضوابط پر عمل کیا جا سکے۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے کچھ مہلت دیا اور پھر کچھ ایسے قواعد آخرکار ایسے 6 نکات بنائیں کہ جس پر عمل کرنا اب ہر کمپنی اور ہر رہائش گاہ کے لیے لازمی ہوگا جہاں پر 20 یا 20 سے زیادہ کارکنان رہائش پذیر ہو۔ اس کا اطلاق 1 جنوری 2021 سے کیا جائے گا۔ ان 6 نکات میں سے جو اہم نکات ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، خلاصہ آپ کو بتاتے۔ سب سے پہلے کارکنان کی رہائش گاہ صاف ستھری ہونی چاہیے، صفائی کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اس کے بعد رہائش گاہ شہر سے 40 کلومیٹر دور نہیں ہونی چاہیے، رہائشی علاقے سے 40 کلومیٹر دور نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کے لیے، ہر کارکن کے لیے کم سے کم 4 میٹر کی جگہ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اس کو کپڑے رکھنے کے لیے، اپنا سامان رکھنے کے لیے ایک الماری کا بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ رہائش گاہ ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر 24 آور ٹرانسپورٹ اویلیبل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی رہائش گاہ ہوگی اس کے فرنٹ ڈور پر کمپنی کا لوگو، کمپنی کا نام اور اس کے ساتھ اس میں جتنے بھی افراد رہائش پذیر ہے کی تعداد کا لکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی معلومات ہوگی وہ بھی لکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر رہائش گاہ کے قریب مسجد موجود نہ ہو تو رہائش گاہ کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ لازمی ہونی چاہیے۔ تو یہ اہم نکات ہے جس پر عمل اگر ہو گیا تو اس سے غیر ملکی کارکنان کی صحت اور ان چیزوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ رہائش گاہ ایسے علاقے میں نہیں ہونی چاہیے جہاں پر کوئی دھواں نکلنے والی فیکٹری موجود ہو جس سے لوگوں کو صحت کو نقصان پہنچے۔ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ زیادہ تر اگر انڈسٹریل ایریاز جو صناعیہ کی رہائش ہوتی ہے وہ ایسی جگہ میں ہوتی ہے کہ جہاں پر فیکٹریاں موجود ہوتی ہے، وہاں سے دھواں نکلتا ہے تو اس سے لوگوں کو صحت کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ میرے خیال سے اگر ان قوانین پر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ غیر ملکی کارکنان کو کافی فائدہ اس سے ہوگا، کیونکہ آج کل زیادہ تر کمپنیوں کے جو رہائش گاہ ہے وہ غیر معیاری ہے، غیر معیاری رہائش گاہ ہے۔ اگر اس پر عمل ہو گیا تو یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔